السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کیا نیرو ہے جی، 2017 ماڈل، ملٹیپل کنٹرول یونٹ کے پن آؤٹ ہے، لوکیشن ہے، اور اس کے اندر جو انجن ہے وہ 1.6 انجن ہے، اور جو ٹرانسمیشن ہے وہ DCT ہے، یعنی ڈوئل کلچ ٹرانسمیشن۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جو ہائبرڈ سسٹم کے اندر ایک فالٹ آتا ہے، HV بیٹری آئسولیشن فالٹ P0AA6۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کروں گا میں۔ یہ بیسیکلی جو مینوفیکچر ہے اس نے جو 12 وولٹ سسٹم ہے گاڑی کا اور جو ہائی وولٹیج سسٹم ہے، اس کے درمیان ایک ریزسٹنس رکھی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، 1 میگا اوم کی، یعنی 1000 کلو اوم ریزسٹنس ہے۔ تو یہ ریزسٹنس جب ڈیکریز ہوتی ہے کسی فالٹ کی وجہ سے یا کسی سسٹم کے ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے، جب یہ ریزسٹنس لو ہونا شروع ہوتی ہے تو جو HV بیٹری سسٹم ہے اس کے اندر جو کنٹرول یونٹ ہے وہ اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، اس ریزسٹنس کو۔ ٹھیک ہے جی۔ تو جب یہ ریزسٹنس لو ہوتی ہے تو 3000 کلو اوم تک جو ہے وہ اس کا وہ رکھی گئی ہے، ایکسیپٹیبل ہے۔ 3000 تک گاڑی جو ہے وہ اس کو سیف جو ہے کنسیڈر کرتی ہے اور کنٹینیو رہتی ہے، لیکن 3000 پہ پہنچتی ہے یا اس سے لیس ہوتی ہے تو گاڑی جو ہے وہ فیل سیف موڈ میں چلی جاتی ہے اور ریڈی موڈ میں نہیں آتی، اور یہ جو ہے آئسولیشن فالٹ کا ایرر گاڑی سیٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ہونڈا ہے، ہونڈا کے اندر تو مینوفیکچر نے آپ دیکھ سکتے ہیں ہائبرڈ کنٹرول سسٹم کے اندر ڈیٹا سٹریم میں آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو یہ آئسولیشن ریزسٹنس ملے گی، تو اس کو آپ دیکھیں کہ یہ جو گاڑی ہے اس کی کیا ہیلتھ ہے۔ تو وہاں پہ عموماً جو ہے یہ گاڑیاں 900 800 یا 700 کلو اوم اس کی آئسولیشن بتا رہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب فالٹ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں 5 یا 4 چیزیں انوالو ہوتی ہیں اس ریزسٹنس میں۔ ایک تو جو HV بیٹری سسٹم ہے وہ اٹ سیلف ہو گیا، ٹھیک ہے، چیسز کے ساتھ لیک ہے یا کسی جگہ سے، اور دوسری جو پاور کیبل جا رہی ہے بیٹری سسٹم سے لے کے ٹرانسمیشن کے اندر، وہ کیبل ہو سکتی ہے کسی جگہ سے لیک ہو چیسز کے ساتھ، اور تیسرا جو ہے وہ DC کنورٹر یونٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ پورے اس ہائی وولٹیج کو ڈیل کر رہا ہے، اس کا فالٹ ہو سکتا ہے۔ اور اگلا جو ہے وہ ٹرانسمیشن ہے، ٹرانسمیشن کے اندر موٹرز لگی ہوئی ہیں، ان کی وائنڈنگز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر AC کمپریسر ہے، کمپریسر بھی الیکٹرک کمپریسر ہے اور اس کے اندر بھی وائنڈنگ ہے، تو ہائی وولٹیج وہاں بھی یوز ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ٹویوٹا کے اندر یہ جو DTC آئے گا P0AA6، یہ جب گاڑی سیٹ کرتی ہے تو اس کا ایک فریز فریم بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس فریز فریم کے اندر ڈیٹیل انفارمیشن آئے گی، ڈیٹیل کوڈ یا انفو کوڈ ہوگا، وہ آپ چیک کریں گے کہ گاڑی نے جو ڈیٹیل کوڈ ہے وہ کیا سیٹ کیا ہے، تو وہ اسپیسیفک سسٹم کو انڈیکیٹ کرے گی کہ میں نے اس کمپریسر کی وجہ سے یہ DTC سیٹ کیا ہے، یا ٹرانسمیشن کی وجہ سے سیٹ کیا ہے، یا کیبل کی وجہ سے، یا بیٹری کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں آپ پن پوائنٹ جو ہے پہنچ جائیں گے، بس وہ ڈیٹیل کوڈ ہے اس کو آپ چیک کریں گے تو آپ جو ہے فالٹ تک پہنچیں گے۔ زیادہ تر جو فالٹ آیا اس گاڑی ہائبرڈ سسٹم کے اندر، جو یہ آئسولیشن فالٹ کا DTC آیا ہے وہ ہے کمپریسر، ٹھیک ہے۔ یا تو کمپریسر ہے یا کمپریسر کا کنیکٹر ہے، چونکہ یہ نیچے لگا ہوتا ہے کمپریسر، اور وہاں اکثر یہ جو کنیکٹر ہے
سروس یا سسٹم کا کام کرنے کے بعد صحیح پلگ ان نہیں کرتے، جو اس کی سیل ہے وہ لیک ہو جاتی ہے، اور پانی بھی اگر اس کے اندر انٹر ہو جائے مائسچر وغیرہ، تو گاڑی ہے آئسولیشن فالٹ کا DTC سیٹ کرتی ہے۔ تو تقریباً جو ہے وہ 60% جو فالٹ ہیں وہ AC کمپریسر کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ہونڈا کے اندر بھی جو ہے ویزل ہے، فٹ گاڑیاں ہیں جو ہائیبرڈ گاڑیاں ہیں، اس میں پاور سسٹم ایرر کا DTC سیٹ کر دیا کلسٹر کے اندر، جو جیپنیز لینگویج میں لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ ویری سمپل ہے۔ ہونڈا کا اس طرح ہے کہ ہونڈا میں آپ جو ہے وہ ڈیٹا سٹریم اپنے سامنے رکھیں گے، اس کے اندر جو ہے وہ آئسولیشن ریزسٹنس جو ہے انہوں نے دی ہوئی ہے مینوفیکچر، اس کو آپ دیکھیں کتنی بتا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ 300 کلو اوم ہوگی یا اس سے لیس ہوگی تو یہ گاڑی ریڈی موڈ میں نہیں جائے گی۔ تو پھر فردر آدمی اس کو ڈائگنوز کرتا ہے، جو یہ جو چیزیں بتائیں آپ کو، ٹھیک ہے، ویژول انسپیکشن ہے، اور کوئی بھی ہائیبرڈ بیٹری کی وائرنگ یا اس کے اوپر اگر کام آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے انٹرلاک سوئچ جو ہے، ٹھیک ہے، اس کو آف یا نکالنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ 10 منٹ تک گاڑی کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد پھر کام کریں ہائیبرڈ سسٹم ہائی وولٹیج کے اوپر۔ تو یہ جو آئسولیشن فالٹ ہے یہ اس کے حوالے سے یہ ڈیٹیل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، دوسرا جو کامن فالٹ دیکھنے میں آیا ہے ہائیبرڈ گاڑی میں، ایک ہوتا ہے انجن فیل ٹو سٹارٹ، ٹھیک ہے۔ تو اس DTC کو ہم نے ایسے ہی ٹریٹ کرنا ہے جیسے آپ نان ہائیبرڈ گاڑی کو ٹریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی ڈائگنوز کرتے ہیں۔ تو یعنی جب ہائیبرڈ کے اندر یہ DTC گاڑی سیٹ کرے انجن فیل ٹو سٹارٹ، تو اس میں ایک تو فیول ریلیٹڈ ہے، آپ فیول چیک کر سکتے ہیں گاڑی کے اندر۔ اگر فیول بعض اوقات اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو یہ کیس ہوتے ہیں اس میں جو ٹینک ہے اس میں فیول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، پیٹرول نہیں آئے گا، تو انجن یعنی جب گاڑی کنورٹ کرتی ہے ہائیبرڈ سے انجن پہ کنورٹ کرتی ہے، تو اس میں جو وہ ٹائم فریم ہے جہاں سے اس نے اس کو کلک کرنا ہے، انجن نے آگے ٹیک اوور کرنا ہے، اگر اس ٹیک اوور میں ٹائم لگ جائے گا یا اس میں تھوڑا سا بھی گیپ آئے گا، تو جو ہے نا ہائیبرڈ سسٹم یہ کوڈ سیٹ کرے گی انجن فیل ٹو سٹارٹ کا، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر آپ فردر چیک کر سکتے ہیں کہ فیول کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، یا اور کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، وہ جو بھی آپ جس طرح عام ایک گاڑی نہیں سٹارٹ ہو رہی اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں، اسی طرح اس کو بھی آپ نے ڈائگنوز کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک اور کامن DTC جو اکثر ہم گاڑیوں میں آتا ہے، ریپلیس ہائیبرڈ بیٹری پیک کا، ٹھیک ہے، تو اس کے متعدد ویڈیوز بھی آپ کو مل جائیں گی، میں بھی کئی ڈیٹیل اس کی دے چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ DTC سیٹ کرے تو آپ نے فریز فریم کے اندر جانا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ فریز فریم میں پھر آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی کہ کون سے موڈیول کے ڈیکریز ہونے کی وجہ سے گاڑی نے یہ DTC سیٹ کیا ہے، تو پھر اس متعلقہ موڈیول کو کھول کے اچھا وہ ریپلیس کرنے سے پہلے آپ نے گاڑی کو لوڈ ٹیسٹ پہ لگا دینا ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ جب آپ نے اس کا فریز فریم سارا چیک کر لیا، سیو کر لیا اپنے پاس، اس کے بعد آپ گاڑی کو کوڈ کو اریز کریں تو گاڑی ہائیبرڈ موڈ میں ہو جائے گی نا۔ اس کے بعد پھر اس کو نیوٹرل پہ رکھ کے تو گاڑی کو چھوڑ دیں ایئر کنڈیشن لگا کے۔